الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. پچھلے جمعے سورہ والضحیٰ کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ انعامات اور احسانات کا ذکر ہوا کہ جب وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے منقطع ہو گیا اور کفار نے نعوذ باللہ معاذ اللہ طعنے دینا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی وہی بند ہو گئی، معاذ اللہ اللہ روٹھ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور 3 انعامات کا ذکر فرمایا. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اس پر پچھلے جمعے بات ہو گئی ہے اور میں نے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی کہ اس والضحیٰ سے آخر قرآن تک اکثر صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہیں کہ ان صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ان کا ذکر فرمایا. اسی کے ساتھ سورہ والضحیٰ کے ساتھ اگلی سورت سورہ انشراح ہے. سورہ انشراح کی 8 آیات ہیں، مکی سورت ہے اور اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ 3 انعامات کا ذکر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. انشراح کہتے ہیں کہ شرح صدر سینے کا کھلنا علوم و معارف کے لیے. اور جب سینہ کھلتا ہے علوم و معارف کے لیے تو اللہ کریم کی طرف سے عجائبات اور علم اللہ کریم کی طرف سے ایسے آتا ہے اور اس سینے میں اور دل میں سماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا یا اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. ورفعنا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تمہارے بوجھ کو ہٹا دیا تم سے. اب اس پہلی جو انعام ہے پہلا اللہ تعالیٰ کا وہ ہے شرح صدر. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شرح صدر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ سینہ چاک کرنا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ کے گھر میں تھے اور اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر نکلے تھے کہ فرشتے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دل مبارک کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پاک کیا، واپس رکھ کے وہ سینے کو بند کر دیا۔ جب رضائی بھائیوں نے سارا ماجرا دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اماں حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو وہ ڈر اور خوف کے عالم میں بھاگتی ہوئی آئی، جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے کھڑے ہیں تو اماں حلیمہ کو پریشانی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لا کر حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اور ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم معراج کے لیے بلا رہے تھے شب معراج میں، تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام سونے کا برتن تست وہ لائے اور اس میں آب زمزم لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے پاس لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا اور واپس اپنی جگہ رکھ کے سینے کو بند کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے، مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمانوں پر۔ پہلی مرتبہ شق صدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار نبوت آئے گا، اس دل سے شیطان کا وہ حصہ کہ جس میں شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، وہ حصہ، وہ ٹکڑا وہ نکال کے دل کو پاک کر دیا گیا۔ اور دوسری مرتبہ اللہ کے حضور جانے کا مرحلہ تھا، اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش ہونا تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو چاک کر کے دل کو غسل دیا گیا اور پھر وہیں رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پہ روانہ کیا گیا۔ لیکن اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس شرح صدر سے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا تاکہ اس میں، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے مباح کام فرما لیتے تھے، کبھی کبھی ایسے جائز اور مباح کام فرماتے تھے جس کے بارے میں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ جائز مباح کام تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے لائق نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، وہ بوجھ اور قلق جو آپ محسوس کرتے تھے وہ بوجھ ہم نے ختم کر دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے کہ اس سے یہ خیر ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نبوت سے پہلے نہ بعد میں نہ گناہ کیا، نہ گناہ کا تصور تھا، چونکہ معصوم تھے۔ نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا، نبوت کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے معصوم ہی بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ کام ایسا ہوتا تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے وہ بوجھ، وہ ثقل جو آپ بوجھ سمجھتے تھے وہ ہم نے اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جو بوجھ آپ کے کمر کو تھکا دینے والا تھا، وہ بوجھ جو آپ کے کمر کو توڑ دینے والا تھا، اس بوجھ کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس بوجھ سے وحی، نبوت، بار نبوت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت، اب نبوت کا ملنا اور پھر آگے دنیا تک وہ پیغام پہنچانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، جس کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈالیں گے۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول بہت بھاری قول ہم آپ کے اوپر ڈالیں گے۔
تو اس کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ وحی، نبوت اور ذمہ داریاں اس کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان فرما دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے وہ بوجھ آپ سے ہلکا کر دیا جو آپ کی کمر کو جھکا دینے والا تھا یا توڑنے والا تھا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیسرا انعام، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اچھا، تینوں آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرک، ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینوں کو کشادہ کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے بوجھ کو ہٹا دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اے میرے محبوب تمہارے لیے ہوا ہے، یہ آپ کے لیے ہوا ہے، یہ تمام صفات، تمام احسانات، تمام انعامات اے میرے محبوب آپ کے لیے ہے۔ سورہ والضحیٰ میں جو 3 انعامات ہوئے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کے لیے ٹھکانہ بنایا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کے پاس علم و حکمت نہیں تھا، ہم نے علم و حکمت دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ مسکین تھے آپ کو غنی کر دیا۔ سورہ والضحیٰ میں یہ جو 3 انعامات کا ذکر ہے یہ نبوت سے پہلے کے ہیں۔ یتیمی بھی نبوت سے پہلے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حکمت جب نہیں تھی وہ بھی نبوت سے پہلے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، وہ بھی نبوت سے پہلے یہ انعامات ہو چکے ہیں۔ اور سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ان 4 انعامات، ان 4 آیات میں جو 3 انعامات کا ذکر ہے یہ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ شرح صدر بھی نبوت کے بعد، وضع وزر بھی نبوت کے بعد، اور رفع ذکر بھی نبوت کے بعد۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا تمہارے لیے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معیہ، کہ اے میرے محبوب میں نے تمہارا ذکر ایسے بلند کیا کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا تیرا نام بھی لیا جائے گا، تب تب جب جب اے میرے محبوب میرا نام لیا جائے گا تب تب میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی مؤذن اذان دے گا، نہ کوئی گواہی دینے والا شہادت پڑھنے والا شہادت پڑھے گا، نہ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا، بلکہ جو بھی پڑھے گا جو بھی کہے گا وہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اذان میں اذان مکمل ہوتی نہیں ہے جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ پھر دوسرا کلمہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تب تک اذان مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی اسلام قبول کرنے آئے، جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جب نماز پڑھنے والا التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ نہیں پڑھے گا
اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ذکرت، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا، ذکرت معی، تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ اب رب کا ذکر بلند، رب کا ذکر باعث عبادت، باعث ثواب، باعث اجر، باعث نجات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی باعث اجر اور باعث نجات ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ مجھ سے جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں، کسی کو آپ نے اپنا خلیل بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور کسی کے لیے یا اللہ آپ نے ہوا کو تابع کیا، کسی کے لیے لوہے کو تابع کیا جیسے داؤد علیہ السلام، کسی کے لیے ہوا وغیرہ کو تابع کیا جیسے سلیمان علیہ السلام، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تجھے یہ پسند نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے میں نے کسی کے لیے لوہا نرم کر دیا، کسی کے لیے ہوائیں تابع کر دی، کسی کے ہاتھ رکھنے پر مردوں کو زندہ کر دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ زندہ ہو جاتا۔ اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام، اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا، مردے کو اٹھانے والے اللہ کی ذات ہوتی۔ اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو۔ کسی کو ابرس اور کوڑ بیماری ہوتی تو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے دیے۔ یا اللہ مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال عین ممثل نہیں ہوتا، بعض لوگ اس میں بھی پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال، ایک مثال ہے کہ ایک استاد ہے، استاد وہ اپنے ایک پروگرام پہ جا رہا ہے اور وہ ایک شاگرد کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ استاد جیب سے نکال کر کسی کو 1000 کا نوٹ طالب علم کو دے رہا ہے، کسی کو اپنا واسکٹ اتار کے دے رہا ہے، کسی کو اپنا رومال تحفے میں دے رہا ہے۔ جو ساتھ جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں دے رہا۔ اب وہ پوچھے کہ استاد جی ان سب کو آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کو رومال، کسی کو واسکٹ تحفے، مجھے کیا؟ استاد جی کہے کہ بھائی یہ تو یہیں پہ رہیں گے، آپ تو میرے ساتھ سفر میں ہوں گے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہوں گے سفر میں، حضر میں، بیان میں، پروگرام میں، کھانے پینے میں۔ اب اس طالب علم کو اور کیا چاہیے، اس شاگرد کو اور کیا چاہیے جس کو استاد اپنے ساتھ لے جا رہا ہے؟ یہ بڑی ہمارے طالب علمی کے دور میں اس کو بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ استاد جی کسی طالب علم کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جائے، کہیں پروگرام پہ، جلسے میں، بیان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے محبوب ٹھیک ہے میں نے کسی پیغمبر کو خلیل بنایا، کسی کے سامنے لوہے کو نرم کر دیا داؤد علیہ السلام، کسی کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کیا، اور کسی کے ہاتھ میں عصا کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ لیکن اے میرے محبوب کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جب جب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس صورت میں بھی 3 انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ شرح صدر، سینہ کھول دیا، سینہ کشادہ ہو گیا، علوم و معارف اللہ تعالیٰ نے اس سینے میں، اس دل میں بھر دیے، اور ایسے علوم و معارف کہ جس کی مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایسا پیغمبر، ایسا نبی اور ایسا دین لے کر آیا، اور 1.25 لاکھ ایسے صحابہ چھوڑ کر انہوں نے دنیا میں ایسا دین پھیلایا کہ دنیا اس سے قاصر ہے۔ ہر مذہب، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر تہذیب ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کسی تہذیب نے اور کسی قوم کو، کسی تہذیب کو، کسی مذہب کے ماننے والوں کو اس کے مذہب نے اتنا مکمل اکمل زندگی کے طور طریقے نہیں بتائے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی۔
ایسے اللہ تعالیٰ نے پھر علوم و معارفت دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 3 انعامات فرما دیے: شرح صدر، وضع وزر، سینہ کھول دیا، بوجھ جو آپ پر تھا اس بوجھ کو ہم نے ہلکا کر دیا، اور رفع ذکر، آپ کی شان کو بلند کر دیا. اور پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے بعد، ہر مشقت کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے بعد، ہر مشقت کے بعد آسانی ہے. اس میں مشرکین اور کفار صحابہ کو تانے دیا کرتے تھے کہ اگر آپ کا مذہب سچا ہوتا، آپ کا دین سچا ہوتا تو آپ کے پاس پیسے ہوتے، دولت ہوتی، خوشیاں ہوتی. آپ تو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، 2-2 3-3 دن کھانا نہیں ہوتا آپ کے پاس. چونکہ صحابہ تو صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی باتوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اے محبوب ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اور پھر فرمایا کہ ہر مشقت کے بعد آسانی ہے. یعنی اب 2 قسم کی مشقتیں تھیں، ایک دنیا کے لحاظ سے، ایک دین کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے مشقتیں یہ تھیں کہ پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، بھوکے پیاسے رہتے تھے. تو اس تکلیف کے بعد یسر، آسانی آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو دولتوں سے نوازیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. پھر ایک وقت آیا کہ مدینہ منورہ میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس طرف کا صحابی اس طرف کے صحابی کو نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کا ذہن، سوچ، فکر مال و دولت پیسے میں ہے ہی نہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور ایک تکلیف اور مشقت تھی دین کے حوالے سے. لوگ کم تھے مسلمان اور مخالفین زیادہ تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ جو مشقت ہے نا تمہارے اوپر اس وقت، افراد کی کمی، مسلمانوں کی کمی، یہ مشقت اور تکلیف بھی دور ہو جائے گی. اور اللہ کریم ایسا وقت لائے گا کہ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں ایسا ہی ہوا. اور ایک شاعر بڑا خوب فرماتے ہیں اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح اليسر بین عسرین العسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. فرماتے ہیں اذا اشتدت بک البلوى، جب مصائب، تکالیف، پریشانی آپ پر بہت زیادہ ہو جائیں، دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، مہنگائی ہے، حالات ہیں، بیماریاں ہیں. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح. تو پھر قرآن کھول، 3 پارہ کھول اور سورہ انشراح کی تلاوت کر، ترجمہ پڑھ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح العسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. مصیبت ایک آئے گی، پریشانی ایک آئے گی، آسانیاں ڈبل ملیں گی. غم ایک آئے گا، خوشیاں ڈبل ملیں گی. تکلیف ایک آئے گی، راحتیں ڈبل ملیں گی. اذا فکرتہ فافرح، جب تو سورہ انشراح میں فکر کرے، غور و فکر کرے، فافرح، تو خوش ہو جا. تو خوش ہو جائے گا جب سورہ انشراح کو پڑھے گا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہے، ہر رونے کے بعد ہنسنا ہے، ہر تھکاوٹ کے بعد سکون ہے، آرام ہے، چین ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تو دنیاوی معاملات سے فارغ ہو جائے، لوگوں سے یا دنیاوی معاملات سے، فَانْصَب، تو محنت کر. یعنی اب آپ دین پہنچا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں،
جب ان معاملات سے فارغ ہو جائیں فنصب، تو اب اکیلے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی عبادت میں محنت اور مشقت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ کی طرف اپنی رغبت کر۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا داعی ہو، دعوت دینے والا ہو، خیر کے کام کرنے والا ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہو، فلاحی ادارہ چلا رہا ہو، مدارس چلا رہے ہوں، دین کا کام کر رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو، اس کو کچھ وقت ایسا بھی رکھنا چاہیے اپنے معمولات میں کہ جس وقت میں وہ اکیلا تنہا صرف اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اجتماعی زندگی کے ساتھ انفرادی طور پر بھی عبادت اللہ اللہ کرنا، اللہ کی ذکر اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو عبادت سے فارغ ہو جائے تو دعا میں محنت کر۔ الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہی نکل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتا، فرشتے اس کی نماز کو واپس اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ تو اتنا مستغنی ہے، تجھے اللہ سے کچھ نہیں چاہیے، تو اتنا پورا ہے، تو اتنا غنی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے کہ جو اللہ سے مانگے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا میں محنت کر، دعا لمبی کر، اور دعا بار بار کر، اور دعا ہمیشہ کر۔ ایک دعا کو لے کر آپ کرتے رہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ زندگی میں وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب آپ ایک دعا لیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کبھی دیر کر دیتے ہیں، کبھی اس کے بدلے آخرت میں درجات بلند فرما دیتے ہیں، لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔